بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کی ایمان، قربانی اور صبر کی داستان۔ یہ کہانی ایک ایسے غلام کی ہے جس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوا اور وہ اسلام کے سچے سپاہی بنے۔ حضرت بلال حبشی کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ وہ ایک غلام تھے لیکن ان کی روح آزاد تھی۔ ان کی زندگی قربانی، ایمان اور صبر کا بہترین نمونہ تھی۔ حضرت بلال کا قبول اسلام۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو وہ دن بھی آیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنا اور ایمان لے آئے۔ غلام ہونے کے باوجود ان کا دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو گیا، لیکن ان کا اسلام لانا ان کے مالکوں کو برداشت نہ ہوا۔ ان کا مالک امیہ بن خلف، جو اسلام کا شدید دشمن تھا، اس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت بلال کو تپتے ہوئے صحرا کی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ وہ کہتے، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو یا پھر تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن حضرت بلال کے لبوں پر صرف ایک ہی کلمہ رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر ان کے ظالم دشمن غصے سے مزید تپ جاتے اور انہیں مزید تکلیف پہنچاتے، لیکن حضرت بلال نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کے ایمان کی مضبوطی نے ہر کرب کو آسان بنا دیا۔ حضرت بلال کی آزادی۔ جب یہ ظلم زیادہ بڑھا تو حضرت بلال کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں وہ غلامی سے نکل کر اسلام کے پہلے آزاد مؤذن بن گئے۔ پہلا مؤذن اسلام۔ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اتنا اعزاز ملا کہ انہیں پہلا مؤذن اسلام بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی آواز میں اللہ کی محبت اور خشیت گونجتی تھی۔ مدینہ کی گلیاں ان کی آذان کی گواہ بنیں۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی ان پر ظلم کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے صبر کو کامیابی میں بدل دیا۔ حضرت بلال کی آخری زندگی۔ حضرت بلال کی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزرا۔ وہ شام کے شہر دمشق میں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ ان کی قربانی، صبر اور ایمان کا پیغام آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی سے ہر ظلم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں صبر، قربانی اور اللہ کی محبت کو اولین حیثیت دینی چاہیے۔ یہ داستان قیامت تک آنے والوں کے لیے یادگار ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ظلم چاہے جتنا ہو، ایمان کی طاقت سب پر غالب آ جاتی ہے۔